خود انحصاری اور عزت نفس پر مبنی بہت سی کہانیاں لکھی گئیں اور سنائی گئیں، مگر حقیقت آج بھی یہی ہے کہ اس معاشرے میں عزت سے رہنے کے لیے عورت کو ایک مرد کے معیار پر پورا اترنا ہی پڑتا ہے۔ وہ مرد جس کے لیے اس کو سالوں پہلے ایک مخصوص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، برسوں اس کے دل تک راستہ بنانے کے لیے تربیت دی جاتی ہے، اپنی پسند ناپسند چھوڑنا سکھایا جاتا ہے، اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مرد اسے شادی کی پہلی رات دھتکار دے تو اسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی کیسرا زرین کے ساتھ ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، وہ اس کی پھوپھو کا بیٹا تھا اور وہ بچپن سے اسے زیادہ نہیں تو سال میں ایک بار دیکھ ہی لیا کرتی تھی۔ یوں ہی سرسری انداز میں کسی فنکشن میں آیا، کبھی وہ پھوپھو کے ساتھ آتا، ہلکی پھلکی سلام دعا حال چال ہنسی مذاق بھی ہو جاتا۔ پھر ایک دن پھوپھو بڑے چاؤ سے آئیں اور بابا سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ پھوپھو کو بھی جانے کیوں وہی پسند آ گئی۔ کاش وہ اس کی جگہ اس کی بہن کسی اور بہن کو مانگ لیتی تو آج شاید کہانی مختلف ہوتی۔ گھر میں کیسرا سے سب ہی خوش رہتے تھے، ماں، بابا، بہنیں، بھائی، اماں تو یوں کہ دوسری بیٹیوں کی طرح کیسرا کو بار بار کام نہیں کہنا پڑتا تھا۔ کتنے ہی کام وہ کہے بغیر خود ہی کر لیتی۔ کھانا پکانا تو پکا اس کے ذمے تھا، اور کھانا بھی واہ مانو بندہ انگلیاں ہی چٹ جائے۔ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اماں کی ٹانگوں کی مالش، گھر بھر کے کپڑے دھونا، بھائی کے چھوٹے موٹے کام، چلتے پھرتے سب کے چٹخارے بھی پورے کرنا، سب کیسرا ہی کرتی۔ بہنیں بنا پوچھے اس کے کپڑے جوتے استعمال کرتیں، آپس میں لڑتیں، مگر کیسرا سب کی فیورٹ بہن تھی۔ پھوپھو آتی تو بڑے غور سے اس کے طور طریقے دیکھتی، اور پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے انہوں نے اسے اپنے ابو بکر کی دلہن کے روپ میں دیکھ لیا۔ ایسی ہی صبر والی لڑکی چاہیے تھی ابو بکر کو آرام کرنے کے لیے۔ ابو بکر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ دیکھنے میں وجیہہ، بھلے اتوار والا، خوش اخلاق لڑکا، جب بھی ملتا سب سے بے حد عزت سے پیش آتا۔ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ دنوں میں اس نے اپنے جذبات کو بدلتے دیکھا۔ وہ ابو بکر بھائی سے اب صرف ابو بکر ہو گیا۔ اب اس کے ذکر پہ وہ دھیرے دھیرے مسکراتی شرماتی۔ دونوں گھروں کو شادی کی جلدی تھی، چنانچہ آنن فانن سب کچھ طے ہو گیا۔ اب روز بازار کے چکر، یہ لو وہ لو، انہیں مصروف دنوں میں ایک دن اس کا فون آ گیا۔ ہیلو کیسرا، انتہائی خشک آواز، اس کی ہلکی سی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری پھوپھو میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ اگر اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہو تو فوراً انکار کر دو، ورنہ آسماں کے بجائے تم زمین پہ جہنم کا نظارہ دیکھو گی۔ الفاظ تھے کہ آگ کے لپٹے شعلے۔ اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا آج تک اسے ایسے کون بولا تھا۔ اس نے فون کو یوں پرے اچھالا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ کتنی ہی دیر وہ برف تاثرات کے ساتھ اسے گھورتی رہی، پھر باہر آ کر معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ رات کو اس نے دھیرے دھیرے منیرہ سے اس بات کا ذکر کیا، لیکن اس نے یہ بات لاپرواہی میں اڑا دی۔ مذاق کر رہے ہوں گے ابو بکر بھائی، ان سارے بھائیوں میں یہ عادت ہے، تم خواہ پریشان مت ہو۔ اماں بابا جو کر رہے ہیں درست ہی کر رہے ہوں گے، لیکن کہیں سچ میں وہ ناخوش تو نہیں؟ وہ ناخوش کیسے ہو سکتے ہیں میری پیاری بہنا؟ اس نے اس کی تھوڑی دبائی۔ میری اتنی پیاری بہن تو ان کو مل رہی ہے، وہ ناخوش ہو ہی نہیں سکتے۔ ارے وہ تو گھی کے چراغ جلائیں گے۔ اور بات آئی گئی ہو گئی۔ شادی کا دن آ گیا اور سب بخیریت رہا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ جوتا چھپائی کی رسم میں اس کی بہنوں سے خوشگوار موڈ میں ٹھیلیاں کرتا رہا۔ سچ ہی تو کہتی ہے منیرہ، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک خوش ہیں، یقیناً وہ سب مذاق ہوگا۔ دن یوں خوبصورت ہلکا پھلکا تھا، مگر رات اس نے آج بہت سے لوگوں سے اپنی تعریف میں جملے سنے تھے۔ سب نے کہا تھا وہ بے حد حسین لگ رہا ہے، اور یہ کہ آج اس پر نوٹ کے روپ آیا ہے، اور یہ کہ آج اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا ہے۔ وہ ان جملوں میں سے چنتی سوچتی رہی، وہ دیکھے گا تو کون سا جملہ بولے گا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، آج سے تم میری ساری نفرت کی حقدار ہو، اور اس پہ حیران مت ہونا، یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھے گئی، یہاں تک کہ اس نے نوچ نوچ کے اس کے زیور اتار ڈالے۔ باہر کے ابو بکر اور اندر کے ابو بکر میں کتنا فرق تھا۔ اس نے اس کا خوبصورت دوپٹہ پھاڑ ڈالا، وہ کوئی پرانا جنونی معلوم ہو رہا تھا۔ اس رات وہاں کئی چیزیں ٹوٹیں،
جن میں سب سے نازک کیسرا کا دل تھا۔ پھر اس کے خواب، بھروسہ، مان سب ایک ایک کر کے ٹوٹتا چلا گیا۔ وہ کانپتی سامنے اس شخص کو دیکھتی رہی جسے پچھلے 1 مہینے میں اس نے اپنی دنیا مان لیا تھا، اور دنیا تھکا دینے والی چیز ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اور بند کمرے میں ہی صحیح، پر اپنی نفرت جتا لیا کرتا تھا۔ اور وہ اس سے نفرت کیسے کرتی؟ وہ کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی لال آنکھوں سے ڈرتی، خود میں سمٹتی، کانپتی، خوفزدہ ہوتی۔ ایک ہی رات میں اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آنکھیں ہر کسی سے جانے کیا پوچھتیں۔ مختصراً وہ ایک رات کی دلہن لگتی ہی نہ تھی۔ صبح بہنیں آنکھیں مٹکاتی، ذو معنی مسکراہٹیں چھلکاتی آئیں اور اسے چھیڑنے لگی۔ وہ جو کچھ کہتی تھی، جو پوچھتی تھی، ایسا کچھ بتانے کو کیسرا کے پاس تھا ہی نہیں، اور جو تھا وہ سب کچھ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ یوں خاموشی میں ولیمہ نمٹ گیا۔ اب وہ اپنے میکے آ گئی، اور اسے بتایا گیا کہ کل وہ ابو بکر کے ساتھ کراچی روانہ ہو جائے گی، جہاں وہ اس کے لیے گئے گھر میں رہے گی۔ اپنی قسمت سے خوفزدہ کیسرا کی سانسیں تھمنے لگی۔ اس کے ساتھ گزری وہ ایک ہی رات وہ اسے دوبارہ کیسے دیکھے گی؟ اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں پلیز مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجیں۔ لہجہ انتہائی خوفزدہ۔ اماں ٹھٹک گئیں۔ کیوں؟ وہ رک گئی۔ ان کو کیا جواب دے؟ جواب تو خود اس کے پاس بھی شاید نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، مجھے اس کی آنکھوں سے، اس کی باتوں سے خوف آتا ہے اماں۔ اور اماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس بس، ارے کیسرا، مجھے ایسی کہانیاں نہ سناؤ بٹیا۔ کچھ مرد عورتوں کے ساتھ ذرا غصے والا رویہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے ایسے بیوی قابو میں رہے گی، تو برائی ہی کیا ہے اس بات میں؟ تم کو تو یہی سکھایا ہے میں نے، بیٹا، شوہر کی خوشی میں ہی بیوی کی خوشی ہے۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ ایسا نہیں ہے اماں۔ کیسرا نے شاید زندگی میں پہلی بار اماں کی بات سے اختلاف کیا۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ سے نفرت ہے، میری شکل سے، میری آواز سے۔ اماں نے بھڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا منہ بھر بھر کے بول رہی ہے؟ مہمان ابھی گئے نہیں اور تو نے ایسی گل افشانیاں شروع کر دیں؟ کیوں سارے خاندان میں ہمارا بینڈ بجوانا چاہتی ہے؟ پھر انہوں نے ٹون بدلی۔ میری بچی، عورت کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ابھی تمہیں غصہ دکھا رہا ہے، رعب دکھا رہا ہے، تو تم غصے میں مت آنا میری بچی، اس کو پیار سے آرام کرو۔ مرد بڑی پیاری چیز ہے۔ ایک دفعہ کسی عورت کو اپنا مان لے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ ماں کے سمجھانے کا اثر، اور کچھ وہ خود بھی کنفیوز تھی۔ چیزوں کے سرے ہاتھ میں آتے ہی نہ تھے۔ اماں نے اسے اس بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ماں کی باتوں کے ہنڈولے میں ادھر سے ادھر لٹکتی اپنے نام نہاد سرد مزاج شوہر کے ہمراہ کراچی آ گئی، اور یہیں سے اس کی زندگی کے بھیانک ترین دور کا آغاز ہوا۔ یہاں آ کر کیسرا پہ بہت سے راز افشاں ہوئے۔ اسے معلوم ہوا کہ ابو بکر اپنی کسی آفس فیلو کو پسند کرتا تھا، مگر پھپھو اور پھپھا اس لڑکی سے اس کی شادی کے لیے نہ مانے۔ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے کیسرا سے نکاح کر لیا۔ اپنی بے بسی کا غم، اپنی شکست کا غصہ، جو قطرہ قطرہ کر کے اندر دریا بن گیا تھا، اب کیسرا کو سیلاب کی طرح بہا لے جانا چاہتا تھا، بغیر یہ سوچے کہ وہ جس کو نشانہ بنا رہا تھا وہ قصوروار ہے بھی کہ نہیں۔ وہ صرف اپنی شکست کا احساس مٹانا چاہتا تھا، اس کی سسکیوں سے تسکین پاتا، اس کی آہوزاری میں سکون ڈھونڈتا۔ وہ اچانک سے انسان سے حیوان میں بدل چکا تھا۔ جس رات وہ کراچی پہنچے، اس رات کیسرا نے اپنی زندگی کا شاید پہلا تھپڑ کھایا۔ یہ رات ان کی سہاگ رات سے بھی بدتر تھی، اور کاش کیسرا کو معلوم ہوتا کہ اب آنے والی ساری کی ساری راتیں ایسی ہی بدتر گزرنے والی ہیں، تو وہ اسی رات سمندر میں کود جاتی۔ ساری رات اس کی نفرت سہنے کے بعد بھی اس کو معلوم نہ تھا کہ اس کا قصور کیا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہ آئی، وہ زویا عمران۔ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھاتے وہ کیسے نفرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ جسے تمہارے ماں باپ نے میرے مقابلے میں چنا ہے؟ اور وہ فوراً گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اس کو چھوڑو یار، سارا کام ہو گیا ہے، بس آج شام ہم نکاح کر رہے ہیں۔ کیسا ٹھنڈا لہجہ، اس کی سماعتیں برف ہو گئیں۔ اور اس کا کیا ہوگا؟
زویا نے پوچھا۔ مر جائے گی، بس یہ 3 لفظ اور کیسرا کا سچ میں مر جانے کا دل چاہا۔ اسے محبت میں جینا تو سکھایا گیا تھا، نفرت میں جینا کیسے؟ اگلی شام اس نے ماں کو فون کیا اور کیسے کیا یہ وہی جانتی تھی، اور کیسے کیا۔ جب سے وہ کراچی آئے تھے ابو بکر اسے فون کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ اماں مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز اماں، وہ رو رہی تھی مگر بہت ہی آہستہ آواز میں۔ پر ایسا کیا ہو گیا؟ آخر 2 ہی دن میں۔ دوسری طرف اماں اکتائی ہوئی تھی۔ کیسرا کو ایک بار پھر انکار کر دیا گیا تھا۔ اماں وہ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کل بھی اس نے مارا، مجھے تھپڑ مارا، دھموکے جڑے، وہ کہتا ہے میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ فون پہ وہ کتنا اور کیا بتاتی جبکہ ہر پل اس کے آنے کا خوف بھی ہو۔ ارے تجھے میں نے سمجھایا تھا کیسرا، اماں کا دماغ الٹ گیا۔ 100 ہیلے بہانے کر کے عورت کو اپنا مقام بنانا پڑتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ کسی لڑکی کو پسند بھی کرتا تھا تو؟ سب شادی سے پہلے کا قصہ ہے، تو اپنے برتاؤ سے اسے اپنی طرف مائل کر۔ اور بات سن میری، میرے سر پہ ابھی 4 اور بھی بیٹھی ہیں، میں نے ان کو بھی نمٹانا ہے۔ ایک تیرا باپ کمانے والا اور ہم 6 کھانے والے۔ ایک جو بیٹی بیاہی ہے اسے بھی لا کر واپس بٹھا دوں، لوگ تھو تھو کریں گے مجھ پہ۔ لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اماں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی۔ بیوقوف کی بیوقوف ہے تو، تجھے کتنا کہتی تھی اپنی بہنوں سے کچھ سیکھ لے کیسرا، اتنی سیدھی رہی تو دنیا تجھے ہڑپ کر جائے گی۔ اور اماں جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، اور وہ تھر تھر کانپتی سامنے ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آرام سے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور آف کر دیا۔ میری شکایتیں لگا رہی تھی؟ اس کے گلابی رخسار پہ ایک تھپڑ پڑا، وہ نیچے جا گری۔ میں نے تمہیں کہا تھا اگر تم نے کسی باہر والے کو میری کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ موت کی دعائیں کرو گی۔ گھونسے، مکے، ٹھڈے، وہ بغیر رکے اسے پیٹ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو بکر نے زویا سے نکاح کر لیا۔ اس نے اس کے لیے الگ فلیٹ لیا تھا۔ کیسرا کے پاس باہر کسی کو کچھ بتانے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ میکے اور نہ ہی سسرال والے۔ کوئی بھی اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آنا نہ چاہتا تھا۔ ابو بکر کی منافقانہ صلاحیتیں کمال کی تھیں۔ وہ خود ہی سب کو اپنی طرف کا منظر، پکچر، پروجیکٹ دکھاتا رہتا تھا۔ 15 دن اس کے ماں باپ کو ٹالنے کے بعد جب بالآخر وہ 5 منٹ کی بات کرواتا تب بھی وہ اس کے سر پہ کھڑا رہتا اور وہ خوف کے مارے ہوں ہاں ٹھیک ہے یہی کہتی رہتی۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلتا تو باہر سے تالا لگا کے جاتا۔ اس کے پیچھے وہ روتی سسکتی، اپنے زخموں پہ مرہم لگاتی، بھوک لگتی تو وہ مشکل کچھ زہر مار کر لیتی۔ ابو بکر اس گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ صبح اور رات کو زویا کے ہاں کھاتا اور دوپہر کا کھانا اپنے آفس میں کھا لیتا، اس لیے کبھی اس نے کیسرا سے کھانے کا پوچھا ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ 2 دن گھر آنا بھی بھول جاتا۔ وہ بند گھر میں چیختی یا گھٹ کر مر جاتی، کسی کو خبر نہ ہوتی۔ پھر بھی وہ زندہ رہی، اپنے جسم اور روح پہ مزید زخم سہتی۔ کیسرا زرین کی سانسیں جانے کیسے رواں رہیں۔ اس دن دوپہر کو اسے تھوڑا ہوش آیا اور وہ کچن میں آئی۔ بمشکل فریج کھولا، خالی، آٹے کا کنستر خالی، جار، ڈبے، آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا تھا۔ کیسرا نے اپنا سفری بیگ کھنگالا تو ایک بسکٹ کا پیکٹ مل گیا۔ اس نے وہی کھایا اور گر گئی۔ وہ آیا اور اس نے دیکھا وہ بے ہوش تھی۔ مجبوراً اپنے ڈاکٹر دوست کے پاس لے جانا پڑا۔ کلینک میں اکیلے بیٹھے کیسرا نے ساتھ بیٹھی عورت سے فون لیا اور واش روم چلی گئی۔ اس نے وہاں سے ماں کو فون کیا۔ کیا کرتی، ہر تکلیف دہ لمحے میں سب سے پہلے ماں ہی یاد آتی تھی۔ اس کو روتے سن کر ماں تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ کل ہی تو بات ہوئی تھی تجھ سے اور تو نے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ ہائے اس کی بھولی ماں، اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے ٹھیک مان لیا۔ وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اماں، وہ انسان نہیں درندہ ہے، مجھے واپس بلا لو اماں۔ میں فون کرتی ہوں اسے، کہتی ہوں کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے بھیج دے۔ جانے انہوں نے کیسے اس سے بات کی کہ وہ اس کو میکے لے جانے پر تیار ہو گیا۔ واپس جانے پر اس کی ماں بہنیں اس کی حالت دیکھ کر دھک سی رہ گئیں، مگر اس بات کو دبا لیا گیا، حتیٰ کہ گھر کے مردوں تک بھی پہنچنے سے روک دیا گیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کیسرا، اور بیٹیوں کی ماؤں کو ایسے فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم میری بہت صبر والی بیٹی ہو، میری تربیت کا مان رکھ لو۔ مار کی پیٹ کب تک کرے گا وہ؟ اور یہ باہر والیوں کا نشہ کچھ ہی دیر رہتا ہے، تو دیکھنا ابو بکر بھی سدھر جائے گا، بس تو صبر کرنا۔
اس کا صبر اس کے لیے زہر کا پیالہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کا صبر اسے تختہ دار پر کھینچ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی اماں، میں نہیں جاؤں گی۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتے کیسرا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں بابا کو بتاؤں گی، میں انہیں سب بتا دوں گی۔ اماں نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ خبردار جو تو نے کسی سے اس بارے میں بات کی۔ اس پل اس نے ماں کو ابوبکر میں بدلتے دیکھا۔ میں تیری زبان کھینچ لوں گی اور جانا تو تجھے پڑے گا ہی، اس کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہو، وہ مار دے گا مجھے، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے کہا۔ تو مر جاؤ، اس نے مڑ کر اپنی ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ بس اس کے بعد وہ مر ہی گئی تھی۔ اس بار جب وہ کراچی آئی تو اس میں زندہ رہنے کی ہر تحریک ختم ہو چکی تھی۔ کتنے کتنے دن کچھ کھائے پیے بغیر گزر جاتے۔ سارا دن بند اکیلے گھر میں، جہاں باہر کی دنیا سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ دیواریں تکتی کیسرا نیم پاگل ہوتی گئی۔ باورچی خانہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کی فریادوں پر وہ اسے ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ لا دیتا اور وہ اس کو پاگلوں کی طرح کھاتی۔ اس نے میکے والوں سے زیادہ بات کرنی بھی بند کر دی تھی۔ ایک دن ابوبکر نے شیشے کا گلاس توڑ ڈالا اور اس کے پیر پر کانچ کا بڑا ٹکڑا چبھ گیا۔ وہ اس کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ زخم خراب ہوتا گیا۔ دو چار اور ابھی ایسے زخم تھے جن سے پیپ رستی تھی۔ وہ آتا تو وہ درد سے کراہتی۔ وہ مزید پیٹتا کہ میری نیند خراب کرتی ہو۔ تنگ آ کر اس نے اسے نشاور ادویات دینا شروع کر دی۔ اب وہ منت کرتی مجھے دو، وہ دوائی دے دو۔ وہ کبھی تو مان جاتا اور کبھی یوں ہی اٹھ کر گھر چلا جاتا۔ کیسرا کے لیے یہ زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ پھر ایک روز بابا کو فون آیا، کیسرا نے خودکشی کر لی تھی۔ عرب والے تو یوں ہی بدنام ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رسم ابھی تک چل رہی ہے۔ آخر کیوں؟ ماں رخصتی کے وقت کہتی ہے، اب مرے یا جیے تیرا وہی گھر ہے، کیوں یہ نہیں کہا جاتا اب تیرے دو گھر ہیں۔ دل لگانے کی کوشش پوری کرنا، پر اگر لگے نہ کہ نہیں ہو پا رہا تو آ جانا۔ کیوں ہم نے بیٹیوں کو صرف بسنا سکھایا ہے، جینا نہیں۔ کیسرا بروقت امداد ملنے کی وجہ سے بچا لی گئی تھی۔ اس کے گھر والے اسے واپس لے آئے، مگر اگلے 3 سال تک اس کو ہسٹر پائی دورے پڑتے رہے، یہاں تک کہ عدالت کے ذریعے ابوبکر سے خلا لی گئی۔ اس روز وہ خوشی کے مارے پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ اسے دوبارہ زندگی مل گئی تھی۔ ہماری کیسرا تو اللہ کے حکم سے پلٹ آئی، مگر آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی کیسراؤں کو ایسے درندہ صفت انسانوں سے محفوظ رکھیں۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی بھی تربیت کریں تاکہ کل کوئی دوسرا ابوبکر پیدا نہ ہو۔